بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ پڑھ لیجئے، تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جائیے، پھر آگے آکے جو دور ہیں آپ پیچھے جو بیٹھے ہو بھی قریب ہو کے بیٹھ جائیں، جو چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چیئر بھی ادھر لے آئے، قریب ہو کے بیٹھ جائیں، آگے آکے بیٹھ جائیں، قریب ہو جائیں۔ بزرگ ہیں تو جہاں مرضی بیٹھے رہیں، جوان ہے تو تھوڑا قریب ہو کر کے، اور میں نے حدیث پڑھی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے حدیث میرے نبی کی بات کو کہتے ہیں، غلام وہی ہوتا ہے جو نعت سن کے بھی خوش ہو جائے اور بات سن کے بھی خوش ہو جائے۔ تو یقیناً محبوب کی باتیں بھی محبوب ہوتی ہیں، حدیث بھی میرے نبی کی ہر غلام کو اچھی لگتی ہے یقیناً۔ تو ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو میری آواز آتی ہے مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغمم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان کی جس کی توفیق سے اس کے گھر میں ایک ایسی پاکیزہ روح پرور محفل میں شریک ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس کے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت مآب صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب اور صالح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ اہل محبت، اہل عقیدت اپنے آقا کریم کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ، محفل نعت مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اہل محبت کی نشانی ہے، اہل محبت کی دلیل ہے۔ آج یہ سعادت بس میں عاشقان مصطفیٰ و پاک سٹیٹ جناح گارڈن کے حصے میں آئی ہے، اور میں مشکور ہوں آپ سب کا، خصوصاً محترم جناب حاجی غلام فرید منہاج صاحب کا، کہ آپ جب بھی ایسی محافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اس بندے حقیر کو بھی یاد فرماتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سجانا اور ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آپ دیکھ رہے ہیں عظیم قاری قرآن محترم جناب قاری محمد سجاد قریشی صاحب، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور میرے ساتھ ابھی ہم نے دیکھا کہ محترم جناب عادل وحید نقشبندی صاحب جن کی والدہ گرامی ماجدہ کا 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے۔ ان مہمانوں کو میں آپ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جناب ڈاکٹر فیصل صاحب تشریف فرما ہے، اور جتنے بھی آپ تشریف فرما ہے، حاجی محترم چودھری عارف صاحب ہیں، برحق نام آئیں یا نہ آئیں، سب کے نام تو سب کو نہیں آتے، لیکن میں اتنی بات یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے نام آئیں یا نہ آئیں، میں کسی کو پہچانوں یا نہ پہچانوں، میں کسی کو جانوں یا نہ جانوں، جن کی محفل میں آپ آئے بیٹھے ہیں وہ سب کو جانتے بھی ہیں اور سب کو پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ اس بارگاہ میں سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی تلاوت سے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے پوری توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب اس کلام الہی کو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، مبارک ہے وہ امت جس کی طرف یہ قرآن نازل کیا جائے گا، مبارک ہے وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، مبارک ہے وہ زبانیں جو ہر وقت اس قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں گی۔ اور پھر فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور یہ حافظ کے لیے نہیں ہے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا۔ یہاں حافظ کی قید نہیں، حافظ کا تو اس سے بھی بلند مقام ہے۔ جہاں حافظ کی بات نہیں، جس نے بھی قرآن پڑھا، اس قرآن پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کے ماں باپ کا یہ مقام ہے، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اور دوستو، جس نے قرآن پڑھا، قرآن حفظ کیا، حمل القرآن، جس نے قرآن کا حامل ہے، حافظ ہے، اس کے بارے میں علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا، اور اپنے خاندان میں سے ایسے 10 افراد کی وہ شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ مقام برورا الورا ہے۔ اور فرمایا، ایک حدیث اور آپ کو سناؤ اور اس کے بعد قاری صاحب کو بلاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اگر چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے تو اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلاتے۔ چمڑے میں لپیٹ کے قرآن کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو اس چمڑے کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ مطلب کیا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن ہوگا، قرآن جس کے سینے میں ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قیامت کے دن دوزخ کی آگ اسے نہیں جلائے گی، نہیں جلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت توجہ سے سننا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ ہم نے آج جس ہستی کو دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ کئی ادارے آپ کی سرپرستی، زیر سرپرستی چل رہے ہیں، جس میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن کے بارے تجوید سیکھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ ایک نہیں کئی ادارے اللہ نے آپ پر کرم کیا ہوا ہے، آپ کی زیر سرپرستی، زیر نگرانی چل رہے ہیں، اور اس میں بچے بچیاں قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ میری مراد ممتاز قاری قرآن، علم تجوید کے استاد، زینت القراء، استاد القراء، محترم جناب قاری محمد سجاد قریشی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں آیات الرحمن کی تلاوت سے، اور آپ ایک نعت بھی بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے، کیونکہ آپ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ قاری محمد سجاد قریشی صاحب۔